نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میری طرف سے سب اسلامی بہنوں اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہیں۔ میری سب کو میرے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامت رکھے۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اگر ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ جریج عابد کا واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنے واقعہ کی طرف۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوہار میں 3 بچوں کا سوا کسی نے گفت نہیں کی۔ اس میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام جریج ہے اور بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔ اس نے بنایا ہوا تھا جریج نے۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اس میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ آئی، اس کو پکارا، اے جریج۔ اس نے کہا، دل میں کہا، کیا کروں اے اللہ، ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کروں تو کیا کروں۔ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آیا اور نماز پڑھ رہا تھا۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کیا، اے اللہ میں کیا کروں، میں پھر نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ پھر جب اس سے اگلے دن آئے تو پھر اس کی والدہ ان کے پاس آئی، نماز میں مصروف تھے، نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ میں تیری نماز میں مصروف ہوں، ایک طرف والدہ ہے ایک طرف نماز ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ تو اس کی والدہ نے ان کو غصے میں آ کر بد دعا کی، اے اللہ اس وقت تک اسے موت نہ جب تک یہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان میں بہت سے لوگوں کے پاس تھا، بہت مشہور تھے۔ روایت میں آتا ہے، ایک عورت ان کے پاس آئی جس کا حسن کی مثال دی جاتی ہے، اس کا حسن بہت حسن تھا۔ اس نے ایک دن نبی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو تمہاری خاطر اس جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ روایت کہتا ہے کہ عورت اس کے سامنے آئی، ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کی، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر دوسرے دن وہ پھر آئی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنے اوپر قابو کر لیا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو کر لیا اور پھر ایک وہ چرواہا کے پاس گئی، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہ لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے، سب کو بول دیا۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا، ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، ان کو مارنے لگے۔ جریج نے کہا، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ ہوا ہے۔ جریج نے کہا، یہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ لے کر آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے، ان سے پوچھا، اے بچے تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی، کہنے لگی، ہم آپ کے عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا، نہیں، مجھے مٹی کا بنا کے دیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ اور ایک اور واقعہ اسی طرح ہے، نبی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وسیع اور خوشپوش خوشگوار گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔
بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا، ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا، پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک گزرا اپنی انگلی چوس رہا تھا، پھر ایک شخص گزرا، وہ باندی تھا، اس کے قریب سے بہت سے لوگ تھے جو اسے ماری جا رہے تھے، وہ کہیں جا رہا تھا، بول رہے تھے سب تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی عورت، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا، ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ بچے نے بولا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی برہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا، ایک خوش لباس آدمی گزرا، میں نے کہا کہ تو اس جیسا بن جا، تم نے بولا نہیں مجھے اللہ اس جیسا نہ بنا۔ پھر ایک باندی قریب سے گزرا جسے لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور بول رہے ہیں زنا کر رہا ہے، زنا کیا ہو، تو تم نے بولا ہے کہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ اس بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ اے میری ماں، میں نے اس لیے دعا کی اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے تم نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا نہ چوری کی تھی، اس لیے میں نے اس لیے دعا کی، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسانوں کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دیتا ہے۔ جب اپنی کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وضو کا حکم ثاقب شریعت میں بھی تھا، اولیاء کرام میں بھی تھا۔ اگر آپ کسی ماتھے آدمی سے ادب کے خلاف کوئی کام سرانجام دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سلوک والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ زنا بہت ہی بری چیز ہے اور زنا کی معافی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث سے حضرت زرع کی فوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے ترقی امید کی ہے۔ جب اپنی حاجت پوری کرنی ہو تو پہلے وضو کریں یا پھر نماز پڑھیں۔ معلوم ہوا ایک چھوٹا بچہ اس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بول اٹھا۔ بچے نے بولا کہ یہ میرا باپ نہیں، حالانکہ عام طور پر اتنا چھوٹا بچہ نہیں بولتا۔ تکبر، خود پسندی کے ساتھ ظلم، لوگوں کی برائیاں معلوم ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ظالم آدمی کے اللہ کے ہاں مقام ہے، مظلوم دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ مظلوم آدمی کے اللہ کے ہاں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شیر خوار بچہ بھی کبھی یہ دعا پسند نہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو باندی جیسا بنا دے۔ ثابت ہوا اگر والدین میں کوئی شرعی مقصد کے لیے بلائے تو نفل نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اگر آپ کو اپنی ماں بلا رہی ہے تو آپ پہلے اپنی والدین کی بات سنیں، پھر مانتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے، نماز جائز ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی بات مانیں۔ اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں ان کو بہت ہی محبت سے، پیار سے، اخلاق سے جواب دیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھیں اور جن کے ماں والدین نہیں ہوتے ان سے جا کے پوچھیں۔ والدین کی قدر امید کرتی ہوں سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جو نہیں رہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔